حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا تو اس پر حضور نے فرمایا کہ کل میں یہ اسلام کا جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ فتح دے گا، اور وہ ایسا آدمی ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو ہر مسلمان کی تمنا یہ تھی کہ اسلام کا جھنڈا اسے ملے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ حضرت علی حاضر ہوئے تو نبی کریم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا۔ اسی وقت حضرت علی کی آنکھیں درست ہو گئی، جیسے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد نبی رحمت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا اور ذوالفقار حیدری، جو کہ ان کی مشہور تلوار ہے، اپنے مبارک ہاتھوں سے کمر پر باندھی۔ یہ اللہ کا شیر لشکر اسلام لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ دل میں عشق رسول تھا، ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا، نگاہوں میں جلوہ یار، نعرہ تکبیر کی خدائی آواز فضائے آسمانی میں گونجی، اور پھر اللہ کے شیر نے خیبر کی پتھریلی زمین پر علم اسلام گاڑ دیا۔ کیسے؟ خیبر کے قلعہ جو تھا قموس، اس کا محافظ ایک یہودی تھا جس کا نام مرحب تھا، جو دنیائے کفر کا ایک مشہور و معروف اور زور آور پہلوان تھا۔ لوہے میں غرق، سر پر 2 من وزنی قول پہنے اور ہاتھوں میں گرز لیے ہوئے مقابلے میں آیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ 2 تلواریں آپس میں ٹکرائی، ایک اسلام کو مٹانے کے لیے، دوسری اسلام کو بچانے کے لیے، ایک شمع توحید کو بجھانے کے لیے، دوسری شمع توحید کو جلانے کے لیے۔ یہ حق و باطل کے دست بدست لڑائی تھی، اسلام و کفر کا معرکہ تھا۔ ایک طرف سراپا کفر تھا، دوسری طرف سراپا اسلام۔ ایک کے پیچھے ابو جہل تھا، جبکہ دوسرے کے پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مرحب نے بڑی چالاکی سے وار کیا، حضرت علی نے بڑی ہوشیاری سے روکا۔ پھر حضرت علی کی تلوار ہوا میں لہرائی، فضا میں چمکی اور بجلی کی طرح مرحب پر گری۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، اس نے پھر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا اور حضرت علی نے ڈھال پر روکا تو ڈھال ٹوٹ گئی۔ پھر شیر خدا نے در خیبر کو اکھاڑ لیا اور اس کو ڈھال بنا لیا۔ پھر شمشیر حیدری اٹھی اور لپکی۔ مرحب نے ڈھال پڑ لی، لیکن ڈھال کو 2 ٹکڑے کرتے ہوئے خول تک پہنچی، خول کو توڑ کر سر پر آئی اور سر کاٹتے ہوئے جسم تک پہنچی، جسم کو چیرتی ہوئی زمین پر گری اور مرحب کا قصہ تمام ہو گیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا جھنڈا خیبر کے قلعے پر گاڑ دیا۔ ایک دن حضرت علی مسجد میں بیٹھے ہوئے جو کے آٹے کی سوکھی روٹی کھا رہے تھے، تو روٹی خشک تھی اور سخت تھی، آپ رضی اللہ عنہ سے چبائی نہیں جا رہی تھی۔ تو آپ کی خدمت میں 2 آدمی بیٹھے تھے، جب ان سے رہا نہ گیا تو انہوں نے سوال کر ہی دیا کہ آقا، یہ راز ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں تو آپ نے خیبر کے دروازے کو توڑ دیا اور یہاں آپ سے روٹی کے خشک ٹکڑے چبائے نہیں جا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بات سنی تو مسکرائے اور فرمایا کہ یہ سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کی اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے، مگر خیبر کے قلعے کو توڑنے والی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تھی۔ سبحان اللہ۔ These are the true incidents of their lives give us the proud that کتنی امیزنگ شریعت کا ہم حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کلمہ دیا تو کتنی امیزنگ چیز دی، اور کس کی وراثت ہیں ہم، کس کے وارث ہیں ہم اتنے بڑے لوگوں کے وارث ہیں، لیکن ہم اس بات کی اہمیت کو جانتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں ہم اسلام میں ہیں تو ہم کیا ہیں، کتنے پاورفل ہیں، ہم جانتے ہی نہیں اپنی طاقتوں کو۔ لیکن جب ہم حضرت علی کو پڑھتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سادگی میں بھی ان لوگوں نے کیا کچھ کر دیا، ایمان کی پاور کیا ہے۔ سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو آفٹر ریڈنگ دس، you should know what is your capacity, what is your power, what is your potential. جزاک اللہ خیر۔